میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج کل بہت بات ہے کہ جی ہم نے پاکستان میں ٹورزم بڑھانا ہے، ٹورزم بڑھانا ہے، ٹورزم بڑھانا ہے، ایک ہی بات ہم سن رہے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کے خلاف ویسے میرے پاس ہے کچھ نہیں کہنے کو، لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پتہ نہیں کتنے موٹیل کھولیں گے تاکہ ٹورزم بڑھ جائے پاکستان میں۔ سر جی، موٹیل کھولنے سے ٹورزم نہیں بڑھے گا۔ ذہنی جو ہماری پتہ نہیں کیا ہے کو خرابی ہے، جب تک کہ ہم اس کو اوور ہال نہیں کریں گے نا، ٹورزم آپ کے یہاں کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے، ایک دوست نے اس دن کہا کہ جی اگر ہم صرف انڈیا والوں کو، ہندو اور سکھ لوگوں کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنی جو یہاں پہ ان کی بڑی بڑی تیرتھیں ہیں ان پہ وہ آ سکیں، تو ایک فلڈ کھل جائے گا اور بڑی خلقت آئے گی۔ مطلب ہماری انسیکیورٹی جو وہ ایپریٹس ہے وہ یہی ہمیں کہے گا کہ نہیں جی وہ بڑے سارے جاسوس بھی آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہیں سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہماری یہ جو انسیکیورٹی ایپریٹس ہے اس کو یہ بھی چاہیے نا کہ پھر اگر جاسوس آ رہے ہیں تو ان کو پکڑ لیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون جاسوس ہے، کون اصلی یاتری ہے اپنی جو پوجا کے لیے آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جی وہ نہیں کھولنا۔ اگر صرف وہ ہی ہم کھول لیں تو جو سکھ بھائی ہیں ہمارے، وہ یہاں ان کی جو بڑی اہم مقدس جگہیں ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ حسن ابدال ہو جائے، اپنا نانکانہ صاحب ہو جائے، اپنا کرتارپور ہے، اور پھر 5-6 اور جو بڑے ان کے گرودوارے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ تو وہ آئیں گے بیچارے، وہ اپنی سورگی بھی ہو جائیں گے، جنت بھی ان کی کھری ہو جائے گی، اور اپنے آپ وہ کام پوجا بھی کر لیں گے جو بھی انہوں نے کرنا ہے۔ اور اگر صرف آپ یہ جو ہے کتاس راج، اس کو کھول دیں، کہ کوریڈور ہی بنا دیں چاہے کہ وہاں جائیں، تو بڑے لوگ آئیں گے۔ اور اس کو تو چھوڑ ہی دیں نا، وہ شری ماتا ہنگلاج جو ہے بلوچستان میں، وہاں کے لیے کتنے لوگ وہاں پہ تڑپتے پئے ہیں ادھر انڈیا کے اندر کہ ہمیں شری ماتا ہنگلاج ایک بار جانا ہے۔ تو یہ نہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور نہ یہ وہ موٹیل پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہم ہر ایک کو جاسوس سمجھتے ہیں، تو آپ کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی افرنگی آ جائے نا، یورپین کوئی آ جائے، اور وہ کہیں سندھ میں، تو میری یہ بہت زیادہ یہ تجربہ ہے کیونکہ میں کئی بار سندھ میں افرنگی دوستوں کو لے کے گیا ہوں۔ وہاں پہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ہوٹل میں جا کے اب چیک ان کرتے ہیں تو ایک آپ کو کاغذ دیا جاتا ہے کہ جی اس پہ ان افرنگیوں کا ذرا لکھ دیں، اور آدھے گھنٹے کے بعد، آدھا گھنٹہ بھی زیادہ ہوگا، 10-15 منٹ کے اندر اندر آپ کو نا مخصوص قسم کی کوئی جو ایجنسیز ہیں ان کے فون آ جاتے ہیں۔ آپ جو کہ کنڈکٹ کر رہے ہیں ان افرنگیوں کو، ان کو آپ کو آ جاتا ہے کہ کون ہے، کدھر سے آئے ہیں، کی لین آئے نے، ایتھے کیوں آئے نے، ایتھے کی ویکھنا ہے۔ حیدرآباد میں مثلا، پتہ نہیں کراچی میں اگر آپ بڑے ہوٹل میں جا کے چیک ان کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہوگا۔ بہرحال یہاں تو ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک فرانسیسی اور ایک جرمن، اور دونوں بیرسٹر تھے اور روس میں کام کرتے تھے، اور وہ آئے یہاں پہ۔ تو اور جگہوں کے علاوہ میں نے انہیں کہا کہ سندھ بھی تمہیں دکھاتا ہوں میں، تو ہم حیدرآباد پہنچ گئے اور چیک ان کیا، تو یہی پوری کاروائی، رات کو ہی فون آنے شروع ہو گئے کہ کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اچھا یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں، کب کہاں جاؤ گے، کب جاؤ گے، کتنے بجے جاؤ گے۔ شکر ہے انہوں نے ہمارے ساتھ پولیس نہیں لگائی اس وقت، نہیں، یہ 4-5 سال پہلے شاید یہ رواج نہیں تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم حیدرآباد کے نزدیک ایک ٹنڈو فضل ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک بڑے دلچسپ کھنڈرات ہیں، 2 مسجدیں ہیں، پرانی ٹوٹی ہوئی ماڑیاں ہیں، اور ایک پل کے آثار بھی ہیں۔ میں وہاں سے انہیں لے کے، ہم صبح سویرے نکل گئے، اور جب میں انہیں وہاں سے واپس لے کے آ رہا تھا حیدرآباد کو، تو کوئی صبح کے 9 بج رہے تھے، 6 بجے شاید ہم نکلے ہوں گے۔ زیادہ دور نہیں ہے حیدرآباد سے، تو رینجرز کا ناکہ لگ چکا تھا، حیدرآباد داخل ہونے سے پہلے روک لیا گیا۔ گورے دیکھے،
آسان خطا ہو گئے، باہر آ جاؤ، پاسپورٹ یہ وہ فلاں ڈھمکاں، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں خیر اندر ہی کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو چھوکرا تھا نا، لونڈا سالہ پتہ نہیں کتنے 22-23 سال کا ہوگا، اس نے اندر جھانک کے دیکھا تو وہاں پہ پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ اب وہ ہر بوتل کھول کے سونگ رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا پنجابی میں گیا، کاکا کوئی بھی نا سویرے 9 بجے دارو پینی نہیں شروع کرتا، آپ بھی باہر آ جائیں۔ میں کیا بحث کرتا، اس نے گولی مار دینی تھی مجھے، میں بھی باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس وہ جو انسیکیورٹی ہے نا، وہ ہم نے لوگوں کو دکھانی ہے کہ ہم ایک انسیکیورٹی اسٹیٹ ہے۔ اچھا، یہ کوئی 6-7 سال پرانی بات ہوگی، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے۔ مجھے ایک لڑکی نے ای میل کیا جرمنی سے، نام سے مجھے پتہ چلا کہ وہ جرمن ہے، مجھے تو اب اس کا نام بھی بھول گیا، کہ میں نے تمہارا بلاگ پڑھا ہے اور میں تھرپارکر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا تھرپارکر تو آ جاؤ، تم چلی جانا وہاں پہ تھرپارکر۔ وہ یہاں لاہور آئی، ادھر کچھ 1-2 دن گھومی پھری، ہماری طرف ہی ٹھہری۔ اس کے بعد وہ یہاں سے ایک اور اپنی دوست کو، جو کہ ٹرانسجینڈر ہے، بچی سی بالکل، وہ اس کو ساتھ لے کے تو وہ چلی گئی۔ میں نے ان کی ارینجمنٹ وہاں پہ میرپور خاص میں ایک ادارہ ہے جس کو میں جانتا تھا، کبھی ان کے لیے کام کیا کرتا تھا، ان کے وہاں کر دی۔ تو رات کو مجھے فون آ گیا اس ادارے کے چیف ایگزیکٹو کا کہ وہ یار یہ تم نے کس مصیبت میں ڈال دیا، ISI والے آ گئے کہ یہ کون ہے، کیوں ہے، کہاں ہے، یہ ہے وہ ہے، فلانا ڈھمکانا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار وہ انہیں میرا نمبر دے دو، میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کچھ کہا کہ بھائی وہ ٹورسٹ ہے، ہم لوگ ویسے ہی ٹورزم کے لیے مر رہے ہیں، تو کیوں نہیں اسے آنے جانے دیتے ہیں، ہم کوئی نہیں، یہ وہ ہے بے ضرر ہے، یہ وہ ہے رائٹر ہے، جرنلسٹ ہے، وہاں پہ کسی اخبار میں لکھتی ہے۔ تو اس کا خیال تھا کہ جو میرے بلاگ سے اس نے پڑھا، پھر میرے بلاگ کی اس نے ڈیٹیل لی مجھ سے کہ کیا ہے بلاگ تمہارا، وہ میں نے دے دی۔ پتہ نہیں کون تھا، میں تو نام نمبر رینک بھی نہیں پوچھا۔ وہ جو بچی تھی یہاں کی لاہور کی، وہ تو اسی بات سے ڈر گئی کہ یار یہ سارے آ گئے ہیں، یہ ہمارے کاغذ پتر چیک کر رہے ہیں۔ تو وہ تو بھاگ آئی، اس کی کوئی ماسی ادھر رہتی تھی اپنا حیدرآباد میں، وہ ان کے پاس گئی، وہاں رات رہی اور اگلی صبح ٹرین پہ بیٹھ کے واپس لاہور آ گئی۔ اس کو جرمن لڑکی کو چھوڑ آئی اکیلی۔ وہ جب واپس آئی تو پھر ہمارے گھر 1-2 دن ٹھہری۔ اس نے مجھے وہ جو پوری داستان سنائی کہ کس طرح اس کے ساتھ ایک پولیس والا لگ گیا۔ اچھا آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے اس کو کہا کہ تم جب مٹھی پہنچو گی نا تو فلاں گیسٹ ہاؤس تھا، اس میں چلی جانا۔ میں نے گیسٹ ہاؤس والا مجھے جانتا تھا، میں نے اس غریب کو فون کیا، میں نے کہا یار ایک دوست آ رہی ہے، اس کے لیے جگہ رکھنا۔ کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، نام نمبر بتا دیں، نام بتا دیں اس کا۔ میں نے جب وہ جرمن نام لیا، کہتا ہے سائیں معاف کر دیں بابا، ہم نہیں کر سکتے، ایک تو ہم ویسے مائنورٹی کے لوگ ہیں، وہ غریب ہندو تھے، تو وہ آ کے یہاں پہ وہ ٹھہرے گی تو ہمیں تو وہ جو ہیں نامعلوم افراد، انہوں نے ہماری ناک میں دم کر دینا ہے کہ یہ کون ہے، کیوں ہے، اس کا تمہارے ساتھ کیا کھاتا ہے، تو یہاں نہیں ہم ٹھہرا سکتے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، پھر میں نے اس کا ایک اور بندوبست کیا، ایک بڑے مہربان دوست ہیں سندھ گورنمنٹ کے اندر، تو ان کو کہا کہ میں نے کہا کہ اس کا ذرا کہیں اور بندوبست کرا دیں۔ تو وہ آ کے اس نے جب واپس آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ جی وہ تو میرے پیچھے میرپور خاص سے ہی انہوں نے ایک سپاہی میرے ساتھ لگا دیا، بندوق لے کے ہر وقت میرے ساتھ، میں سائے کی طرح، میں نے ٹوائلٹ بھی جانا ہے تو ٹوائلٹ کے دروازے تک آگے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ اسے انہوں نے ویراواہ پہ ڈک لیا کہ نہیں آگے تو نہیں جا سکتے۔ ویراواہ میں بہت بڑا پھٹا لگا ہوا ہے، نو فارنرز بیانڈ دس پوائنٹ، کیمرہ نہیں وہاں سے آگے آپ لے جا سکتے۔ تو میں نے ایک بار ان سے پوچھا تھا، تو یہ فقرہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، تو کیمرہ نہیں، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی وہ جب لوگ سارے اپنے فون لے کے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں، فلم بھی بنا رہے ہیں، تصویریں بھی کھینچ رہے ہیں، تو کہتا ہے جی وہ دی ہور گل ہے۔ میں اس سے ہور گل پوچھی کہ کی ہے یار، فون دی ہور گل کی ہے جڑی کیمرے چ نہیں ہے، یا کیمرے چ ہے تو وہ نہیں ہے۔
وہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، کسی نے اوپر سے یہ فکرہ ان کے دماغ میں ٹھوک دیا ہے. اب وہ یہی فکرہ، ہر فوجی آپ کو رینجرز والا یہی فکرہ بتاتا ہے کہ کیمرے دی فون دی اور گل ہے جی. یہ میں بہت جگہوں سے سن چکا ہوں رینجرز سے، سلیمان کی کے اوپر، یہاں ویراواں میں، تھر پارکر کے اندر بارڈر کے نزدیک، ہر جگہ میں یہ سن چکا ہوں. وہ اس کو وہاں پہ روک لیا کیونکہ اس کے پاس کیمرہ تھا، اور اسے نہیں، اس نے کہ کیمرہ رکھ دو یہاں اور واپسی پہ لے کے جانا. انہوں نے کہا پتہ نہیں واپسی پہ ملے گا کہ نہیں. اس نے کہا جی مٹی ڈالو، میں آگے جاتی نہیں ہوں، اور وہ وہیں سے واپس آ گئی. جب میں نے یہ اس سے پوچھا کہ کیمرے کا اور اس کا کیا فرق ہے، تو میں چونکہ میرے کورس میٹ جنرل کی وساطت سے میں گیا تھا، تو میں تو میجر صاحب بن گیا تھا نا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب کیمرہ اس لیے اجازت نہیں ہے کہ بارڈر ایریا ہے. تو میں نے اسے مذاق میں صوبیدار سے کہا، میں کہ صوبیدار صاحب اے جڑا لاہور ہے وہ تو پورا بارڈر ایریا ہے، اے تے اسی حالی پھر 100-150 کلومیٹر پرے ہاں. لاہور تے اسی این چڑھے ہیں، ڈیفینس سوسائٹی تے چڑھی ہوئی پئی ہے بالکل بارڈر دے اوتے ریڈ کلف لائن تے ادھر کہندا ہاں جی اتھے بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیمرے دی. تو یہ تو ان بیچاروں کی عقل ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان کے اندر یہ فیڈ کر دیا گیا. تو ابھی یہ دسمبر کے اندر میں ایک پارٹی کے ساتھ، ہم 4 پاکستانی تھے اور 3 جرمن تھے. ہم لوگ پھر حیدرآباد پہنچے، وہاں وہ فارم بھرنی پڑی اور کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. اور ہماری جو ٹیم لیڈر تھی اس کو رات کو فون بھی آ گیا، اور صبح پولیس آ گئی، اور جناب گاڑی میں پولیس لگی ہوئی ہے. اور اب کیا ہے کہ ہم حیدرآباد سے چلے، نصر پور گئے، نصر پور سے حیدرآباد سے پیچھے ہمارے ایک ڈالا لگ جاتا تھا یا آگے لگ جاتا تھا، وہ ہمیں ایک جگہ چھوڑتا تھا، آگے دوسرا ڈالا تیار کھڑا ہوتا تھا، وہ ہمیں لے کے فلاں جگہ تک جاتا تھا، وہاں سے تیسرا ڈالا لگ جاتا تھا، اور اسی طرح ہمیں 7 تک یہ ہمارے ساتھ اس طرح رہے. تو میں نے ایک جگہ وہ جو سب انسپیکٹر تھا، میں نے اسے مذاق میں کہا انسپیکٹر صاحب انہوں نے نا پرسوں ڈیوو پہ بیٹھ کے لاہور جانا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے بس کے آگے اور پیچھے آپ نے ایک ڈالا لگا کے انہیں لاہور تک چھوڑ کے آنا ہے، یہ نہ ہو کہ رستے میں ان کے ساتھ کوئی خرابہ ہو جائے. تو اب کیا آپ کریں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. مطلب ایک پاگل پن ہے جو ہم پہ سوار ہوا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ہمارے پیچھے بلا مقصد ڈالے لگے ہوئے تھے، اور ہر جگہ ہمارے ڈالا بدلی ہو رہا ہے، دوسرے آ رہے ہیں، وہ اس طرح آگے چل رہے ہیں. یہ جو پیٹرول خرچ ہوا، ویسے کہ جی پیٹرول کی قلت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کاموں پہ، یہ بے مقصد کاموں کے اوپر ہم نے پیٹرول ضرور ضائع کرنا ہے. یہ اب نیا ایک طریقہ ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ وہاں سے پتہ نہیں چیک تھے کہ سلوویک تھے، میاں بیوی جو ٹھٹھے سے اس کے لیے سجاول کے لیے چلے، تو انہیں رستے میں لوٹ لیا گیا. انہوں نے ساروں کے پیچھے، جو پوری پارٹی بھی ہے کار میں، وہ بیچارے بائیسیکل پہ تھے، لٹنے ہی تھے. تو ان کے لٹنے کی وجہ سے انہوں نے سب کے پیچھے لگا دیا کہ جی آپ اب بغیر پولیس کے آپ سفر ہی نہیں کر سکتے. اب یہ پتہ نہیں کتنے عرصے یہ رہے گا. ان کے ساتھ جو لٹے وہ سلوویک جو تھے یا پولش تھے، پولینڈ سے آئے تھے شاید، ان کے ساتھ پولیس نے پتہ نہیں ان کا سامان جو چوری ہوا وہ واپس دلایا کہ نہیں، لیکن یہ ضرور کیا کہ پولیس نے ان کے ساتھ ہنس ہنس کے اپنی سیلفیز بنائیں. سیلفیز بنانے کا بڑا رواج ہے. تو اب موٹیل آپ بنا بھی لیں گے تو کیا ہوگا اگر کوئی آئے گا ہی نہیں. اب وہ جو پولینڈ واپس جب جائیں گے تو وہ جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ جی وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں تو جگہ جگہ لوٹ مار ہو رہی ہے. اور یہ اسی طرح ہوتا ہے. وہ جو جرمن لڑکی تھی، اس نے جا کے اپنے وہ اخبار یا رسالے میں جس میں لکھتی تھی، اس نے اپنی جو ٹریول ڈائری لکھی، اس میں اس نے لکھ دیا کہ جی وہاں تو آپ سفر کر ہی نہیں سکتے، فلاں جگہ بارڈر ایریا ہے، فلاں جگہ کیمرہ نہیں لے جا سکتے، تصویر کھینچنی ہو تو آپ تصویر نہیں کسی چیز کی بھی کھینچ سکتے. اور اب یہ واقعی صحیح ہے کہ اگر آپ SLR کیمرہ نکال لیں تو آپ کو تصویر نہیں کھینچنے دیتے. فون کے ساتھ آپ جو مرضی کریں. اور اب میں تو فون استعمال نہیں کرتا وہ والا جو تصویریں کھینچتا ہے، لیکن مجھے لوگوں نے بتایا کہ اب تو ایسے ایسے فون ہیں قیمتی،
شاید میرے SLR سے بھی زیادہ قیمتی ہوں گے کہ جو وہ تصویر کھینچ دیتے ہیں جو میرا SLR نہیں کھینچ سکتا. تو پتہ نہیں یہ کب تک یہ پاگل پن چلے گا، اور ہم کیسے تصور کرتے ہیں کہ ہم ٹورزم بڑھا لیں گے جب اتنی ریسٹرکشنز ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ٹورسٹ آتا ہے وہ اگر لاہور میں وہ نکر پہن کے پھرنا چاہتا ہے، ادھر اس کے اوپر ایک عذاب ہے بندش ہے کہ جی نکر نہیں، نکر ڈریس ناٹ الاؤڈ، NICKER لکھا ہوتا ہے، نکر ڈریس ناٹ الاؤڈ. یہ میں نوٹس دیکھ چکا ہوں. یہ 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر مشرق کی طرف امرتسر ہے، وہاں ٹکا ٹوکری ہے، گورے پھر رہے ہیں. صرف جب انہوں نے ہرمندر میں جانا ہوتا ہے تو وہ تب وہ اپنا ذرا ٹانگیں ٹونگیں ڈھک لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، جو کہ اس مذہب کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اگر آپ بادشاہی مسجد میں جائیں، ظاہر ہے، یا کسی مسجد میں جائیں تو نکر پہن کے نہیں آپ جاتے. تو یہاں پہ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ بندش ہے. پھر یہ بندش ہے کہ آپ نے رات کو، گورا کہتا ہوگا کہ یار میں بیٹھ کے تھوڑا ریلیکس کروں، ایک آدھی بیئر پی لوں یا کچھ اور ذرا تگڑی چیز پی لوں، تو وہ نہیں ہے. تو کچھ ہمیں اپنا پورا جو ہے نا یہ سلسلہ اس کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم بنے ہوئے ہیں نا انسیکیورٹی اسٹیٹ، اس کو تھوڑا سا سیکیورٹی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے پاکستان میں کوئی نہیں آئے گا. آپ اگر یہ شری ماتا ہنگلاج یا یہ بھی کھول دیں، اور آخر میں وہ ایک بار میں پھر کہہ دوں، پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ہمارا نو فوٹوگرافی والا اصول ہے وہ 1800 پتہ نہیں 1.5 میں کہیں ایجاد ہوا تھا کہ آپ تصویر نہیں کھینچ سکتے. جب کیمرہ تو خیر بعد میں بنا، لیکن جب سے کیمرہ بنا انگریزوں نے یہاں پہ جگہ جگہ پھٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ تصویر نہیں کھینچ سکتے. او بھائی جان، اب یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، اب ہر ایک کے پاس جو اسے چاہیے ہے وہ مل جاتا ہے. اور آپ چنتا نہ کریں، آپ کی جو تصویریں آپ چاہتے ہیں کہ نہ چھپیں وہ بھی چھپ چکی ہیں. تو یہ جو نو فوٹوگرافی والا اصول ہے، اس کو بھی اب یہ دقیانوسی ہے، اناکرونسٹک ہے، اس کو اب ختم کریں. آپ نے اگر ٹورزم بڑھانا ہے تو آگے بڑھیں.